قربانی ہم کرنے جا رہے ہیں، قربانی سے پوری دنیا کو کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ میرا تیسرا سوال۔ اور آخری سوال، قربانی میں ہم 5 غلطی کرتے ہیں جس سے ہماری قربانی ہی نہیں ہوتی ہے۔ آخری سوال مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ایک بار جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پہلا سوال تھا، جانور کے ساتھ اچھا برا سلوک کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ جانور کو باندھ دیا اور اس پر نشانہ لے رہا ہے، جانور تڑپ رہا ہے، گناہ ہے۔ کھڑے جانور سے گوشت کاٹ لیا، جانور تڑپ رہا ہے، سنگین گناہ ہے۔ جانور کو دانت سے دبا کر کے جان سے مار رہا ہے، ناخن سے نوچ کر کے جان سے مار رہا ہے، چاقو سے نہیں، ظلم ہے، گناہ ہے، پاپ ہے۔ جانور ہے چوٹی کا بل ہے، اس میں آگ لگا دیا، اور اسی طرح سے مکھی کا چھاتا تھا، اس میں آگ لگا دیا، جلا کر کے مارنا جانور کو گناہ ہے۔ جانور کے منہ پر مارنا، جانور کو داغنا گناہ ہے۔ جانتے انجام کیا ہوگا؟ جانور کے ساتھ آپ نے برا سلوک کیا، جہنم میں جانا واجب ہے۔ جانور کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کیا، اللہ اس کے بدلے جنت میں داخل فرما دے گا۔ دوسرا سوال تھا، کوئی جانور حلال کوئی جانور حرام، راز کیا ہے؟ جانور گندا تھا، گندگی سے بچانے کے لیے اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ جانور کے اندر زہر تھا، اگر انسان کھا جاتا تو مر جاتا، اس لیے اس کو حرام کیا۔ جانور درندہ تھا، اس کو کھانے کے بعد آدمی بھی درندہ بن جاتا، اس لیے اس کو حرام کیا۔ جانور شیطانی حرکت کرتا تھا، آدمی اس کو کھاتا تو شیطانی حرکت کرنے لگتا، اس لیے اس کو حرام کیا۔ جانور کے کھانے کے بعد انسان نہیں رہتا، جانور بن جاتا، اس لیے اس کو حرام کیا۔ جانور کے کھانے کے بعد مسلمان نہیں رہتا، اس لیے اللہ نے کسی جانور کو حرام کیا، کسی جانور کو حلال کیا۔ قربانی ہونے والی ہے، بہت شوق سے دینا ہے، آپ کی ہر پریشانی کو اللہ دور کر دے گا۔ قربانی سے کیا پیغام ملتا ہے؟ پیغام یہ ملتا ہے، یہ جانور میرا غلام تھا، میرے لیے قربان ہو گیا، اور ہم اللہ کے غلام ہیں، جس طرح جانور میرے لیے قربان ہو گیا، ہم خدا کے لیے قربان ہو جائے۔ آخری پیغام، آخری سوال تھا، ہم قربانی میں 5 غلطی کرتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے، جیب میں پیسہ ہے نہیں، لوگ کیا کہیں گے، مارے شرم کے قربانی کر رہے ہیں، قربانی ادا ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ گوشت کھانے کے لیے ہم نے جانور خریدا، ثواب کی نیت نہیں ہے، قربانی کا ارادہ نہیں ہے، قربانی برباد ہو جائے گی، اور جس کے ساتھ حصہ ڈالیں گے ان کا حصہ بھی برباد ہو جائے گا۔ گھر میں سب مالدار ہیں لیکن ایک ہی حصہ ڈال رہے ہیں، ایک طرف تو ثواب ملے گا، دوسری طرف پورا گھر گنہگار ہوگا۔ ہم نے سمجھ رکھا کہ زندگی بھر کے لیے ایک ہی قربانی ہے، نہیں، ہر سال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، ہر سال قربانی واجب ہوتی ہے۔ آخری بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، حصہ ڈالنے سے پہلے غور سے دیکھیے کہ جو ہمارے ساتھ قربانی کرنے جا رہا ہے اس کا پیسہ حلال ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس کا پیسہ حرام آ گیا، اس نے اپنا حصہ حرام پیسے سے ڈالا، تو جتنے لوگ اس جانور میں شریک رہیں گے کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جیسے گلاس ہے، گلاس میں اس بوتل میں پانی بھرا ہوا ہے، اور ایک قطرہ اگر اس میں پیشاب کا آ جائے، یہ پورا بوتل ناپاک ہو جائے گا۔ اسی طرح پورے جانور میں اگر کسی ایک آدمی کا پیسہ حرام آ گیا، کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، ہر سال قربانی ہوگی، مگر خدا کے لیے جمعہ میں اور رمضان میں قربان ہوں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ قربانی و حج
نماز و روزہ قربانی وہ حج، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے۔ بہت خوبصورت پیغام 3 منٹ کا قربانی کے حوالے سے مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے دل سے اللہ کے لیے قربانی کریں گے۔ بالکل صحیح جا رہا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا۔ باپ نے خواب دیکھا، بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا ہو تو ایسا ہونہار ہو۔ کہ ابا حضور آپ بھی سچے ہو، آپ کا خواب بھی سچا ہے، بیٹا تیار ہے، آپ بیٹے کو اللہ کے نام پر قربان کر دو۔ باپ بڑا خوش ہوا کہ ابا حضور لیکن میری 4 فرمائش ہے، مجھے قربان کرنے سے پہلے میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا، اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا، چاقو کو بڑھیا سے بہتر طریقے سے تیز کر لیجئے گا، اور میرے چہرے کو آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دیجئے گا تاکہ سجدے کی حالت میں آپ کا بیٹا قربان ہو جائے۔ جب میں قربان ہو جاؤں تو میرے کپڑے کو اتار کر کے میری ماں کو دے دیجئے گا کہ صبر کرو، تیرا بیٹا راہ خدا میں قربان ہو کر کامیاب ہو گیا۔ شیطان آیا، ماں کے پاس آیا، تم اپنے بیٹے کو کہاں بھیج رہی ہو؟ بچے کا باپ ذبح کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ تو ماں نے کہا کہیں ایسا ہوتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہ اللہ کا حکم ہے۔ کہ جب اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹا کیا 1000 بیٹا ہوتا تو راہ خدا میں قربان کر دیتی۔ شیطان مایوس ہو گیا، اب آیا باپ کے پاس، ارے خواب سچا بھی ہوتا ہے جھوٹا بھی ہوتا ہے، اس خواب کے چکر میں اپنے اکلوتا بیٹا کو کیوں ذبح کرنا چاہتے ہو؟ تو باپ نے کہا میں کہاں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کا جو حکم ملا ہے۔ کہ جب اللہ کا حکم ملا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والا؟ شیطان وہاں سے بھاگا، بیٹے کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ پتہ ہے کہ تمہارا باپ تم کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اپنی مرضی سے لے جا رہے ہیں یا خدا کی مرضی سے لے جا رہے ہیں؟ تو شیطان بولا خدا کی مرضی سے۔ تو میں کون ہوتا ہوں؟ خدا کی حکم میں ٹانگ اڑانے والا۔ ہر طرف سے شیطان مایوس ہو گیا۔ جب چاقو چلنے لگی گردن پہ تو کاٹ نہیں رہی ہے۔ حضرت ابراہیم نے چاقو کو ہاتھ میں لے کر کے کہا اے چاقو تمہیں نبی حکم دیتا ہے میرے بچے کی گردن کاٹو، تو چاقو کی طرف سے جواب آیا مجھے خدا حکم دیتا ہے کہ اسماعیل کی گردن کٹ نہیں سکتی۔ ایک بات کو یاد رکھیے، آپ کے دماغ میں ایک بات آئے گا، ایک بات آئے گی، کیا؟ لاکھوں جانور مسلمان ذبح کرتا ہے اور مسلمان غریب ہیں، کیوں نہیں اس جانور کو ذبح نہ کیا جائے، کھڑا جانور غریب کو دے دیا جائے، غریب کی مدد ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیے یہ قربانی غریبوں کی مدد کے لیے نہیں ہے بلکہ محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ اگر غریبوں کی مدد ہوتی تو زکوٰۃ اس کے لیے نہیں ہوتی، صدقہ اس کے لیے نہیں ہوتا۔ غریبوں کے لیے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، قربانی محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اللہ سے ہم کو محبت ہے، ہم اپنی جان کے بدلے جانور کی قربانی کریں گے۔ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پیدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں میں اپنی آنکھ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک روگٹا کٹنے نہیں پایا۔
آیا، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی، کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے بحر قربانی۔